ایک بار آپ نے ابن التلبیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ واپس آئے اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیۃً ملا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ہدیہ کیوں نہیں ملا؟ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ایک عام خطبہ دیا اور تمام لوگوں کو اس قسم کے مال لینے سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ آج کا قصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور جزیہ جمع کرنے کا جو طریقہ کار اپنایا تھا اس کے بارے میں ہے۔ عرب کا خلوص اور جوش ایمان اگرچہ خود ان کو صدقہ و زکوٰۃ کے ادا کرنے پر آمادہ کر دیتا تھا، چنانچہ اسلام لانے کے ساتھ ہی ہر قبیلہ اپنی قوم کا صدقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود پیش کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے برکت اندوز ہوتا تھا۔ لیکن ایک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت کے لیے یہ طریقہ کافی نہ تھا، اس لیے ولاء کے علاوہ یکم محرم 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ کے اصول کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ موصلین مقرر فرمائے، جو قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے زکوٰۃ اور خراج وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں پیش کرتے تھے۔ عموماً خود رؤسائے قبائل اپنے اپنے قبیلوں کے موصل ہوتے تھے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً ان کا تقرر وقتی ہوتا تھا۔ بہرحال آپ نے اس فرض کی انجام دہی کے لیے کچھ قبائل اور شہروں میں متعین فرمائے۔ ان موصلین کے تقرر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ نمبر 1، ان کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں بصریح بتایا جاتا تھا کہ کس قسم کے مال کی کتنی تعداد میں زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے۔ چانٹ کر مال لینے کی یا حق سے زیادہ لینے کی اجازت نہ تھی، عام حکم تھا۔ یہ عمال نہایت شدت کے ساتھ اس فرمان پر عمل کرتے تھے اور اس سے سرمتجاوز جائز نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے بخوشی حق سے زیادہ دینا چاہا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سویر بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محصل آیا۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھا تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت نہ تھی۔ چنانچہ اسی وقت ایک شخص ایک نہایت عمدہ کوہاندار اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور اس کی خدمت میں پیش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی طرح جب ایک شخص نے اپنے ایک محصل بچی والی بکری دی تو اس نے کہا کہ مجھ کو اس کے لینے کی ممانعت کی گئی۔ عرب کے مال و دولت کی کل کائنات بکریوں کے ریوڑ اور اونٹوں کے گلے تک محدود تھی، جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں چرتے رہتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ دنیاوی حکومتوں کی طرح جابرانہ احکام کے ساتھ لوگ خود زکوٰۃ کے جانور لا کر موصلین کے سامنے پیش کرتے، محصلوں کو خود ان دروں میں جا کر زکوٰۃ وصول کرنا پڑتی تھی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں پہاڑ کے ایک درہ میں بکریاں چرا رہا تھا کہ 2 شخص اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، یہاں تمہاری بکریوں کا صدقہ وصول کرنے آئے ہیں۔ میں نے ایک بچہ والی شیردار بکری پیش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کے لینے کا حکم نہیں۔ میں نے ایک دوسرا بچہ دیا تو انہوں نے اس کو اپنے اونٹ پر لاد لیا اور چلتے ہوئے۔ اگرچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے تقدس اور پاک باطنی کی بنا پر ہر قسم کے ناجائز مال کے لینے سے خود احتراز کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کی زراعت کی نصف پیداوار حسب معاہدہ تقسیم کرا کے لے آئیں، تو انہوں نے ان کو رشوت دینی چاہی، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اے خدا کے دشمنوں، کیا مجھے حرام مال کھلانا چاہتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود جب محصل اپنے دورہ سے واپس آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا محاسبہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ابن التلبیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ واپس آئے اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیۃً ملا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ہدیہ کیوں نہیں ملا؟ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ایک عام خطبہ دیا اور تمام لوگوں کو اس قسم کے مال لینے سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔